لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی اللہ کی ذات کے لیے، جو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے، اور وہی اس قابل ہے کہ ہمیں اپنی حوائج، مصائب اور رنج و الم میں اسی کو پکارنا چاہیے، اور اسی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرما اور اپنی ذات کی پہچان اس طرح جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور سکھائی، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ درود و سلام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشد و ہدایت کا پیغام لے کے آئے اور کما حق ہو امت تک اللہ کی امانت کو، اللہ کے پیغام کو نہ صرف پہنچایا بلکہ عمل کر کے دکھایا اور سمجھایا کہ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور وہ نہیں کرنا ہوگا جس سے میں نے روکا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد عزیزوں کے یعنی آپ کے جو خطیب حضرات ہیں، ان کے حکم کے مطابق میں خطبے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے وقت میں اپنی اور سب کی اصلاح کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں چند معروضات پیش کروں۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے گھر میں، اپنے در میں مقبول و منظور فرما، ہم سب کی دنیا اور آخرت اچھی کر دے، ہمیں ان اعمال کے کرنے کی توفیق نصیب فرما جو تجھے پسند ہے، اور ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما جو تجھے ناپسند ہے، صحیح معنوں میں رسول رحمت کی سنت کے مطابق عمل بنا دے۔ حضرات، اپنی زندگی کے تجربے، مشاہدے اور کتاب و سنت کی روشنی کے مطابق جو چیز سمجھ میں آئی ہے کہ انسان 4 چیزوں سے مرکب ہے۔ اگر ان 4 چیزوں کی حقیقت آدمی سمجھ لے، اور بہت خوبصورت طریقے سے سمجھایا ہے جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ ایک ایسی سچائی ہے، ایسی حقیقت ہے کہ اس کے اختیار کرنے سے نہ دنیا میں آدمی رسوا ہوتا ہے اور نہ آخرت میں وہ خراب ہوگا۔ اب یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اگر آپ غور فرمائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہر سمجھانے والے کا اپنا ایک انداز ہے، کوئی بات کسی کو اچھی لگتی ہے، لیکن میرے نزدیک خدا رسول کی بات اچھی ہے، وہ کسی رنگ میں بھی سمجھائی جائے، اللہ سمجھنے اور سمجھانے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو انسان 4 چیزوں سے بنا ہے: مٹی، آگ، ہوا اور پانی۔ ان 4 اجزاء کو رب العالمین نے اپنے حکم سے ترتیب دیا ہے، اور جب ان کو اللہ نے اپنے امر سے بنایا تو اس کے نتیجے میں انسان وجود میں آیا، مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اب ان 4 چیزوں کی اپنی اپنی خاصیت ہے۔ مٹی اپنی جگہ، ہوا، آگ اور پانی۔ مختصر سے مختصر، جب مٹی کا جذبہ انسان کے اندر غالب آتا ہے تو اس کے اندر حرص اور لالچ پیدا ہو جاتا ہے، چونکہ مٹی ہر چیز کو اپنے اندر ہضم کر لیتی ہے۔ اسی طرح جب آگ والا جذبہ اس پر غالب آتا ہے تو انسان غصے میں آ جاتا ہے، اور پھر یہ بسا اوقات آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کے اندر پانی والا جذبہ غالب ہوتا ہے
تو اس کے دل میں نرمی اور خشیت خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کو اگر بات سمجھائی جائے تو یہ سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور جب پانی کا جذبہ اس پر غالب آتا ہے تو کتاب و سنت کی روشنی میں جب اس کو کوئی بات کہی جاتی ہے تو یہ دریا دل میں ہو کر اپنے ہاتھ سے انفاق فی سبیل اللہ خوش ہو کے کرتا ہے۔ یہ 4 چیزوں کا خلاصہ ہے اختصار کے ساتھ۔ اب رہا کہ ان کو کنٹرول میں کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ اس حقیقت کو اور اس سچائی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے رب العالمین جو سب سے سچی ذات ہے، اس نے ایک ضابطہ دیا ہے جس کو آپ قرآن کریم کہتے ہیں۔ اللہ پڑھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات میں، قول میں اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، لوگوں اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کی زبانیں مغالطہ کھا سکتی ہیں، کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی بات میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اب اس سچائی کو سمجھانے کے لیے رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ منتخب فرمایا جو آدم سے چلا اور جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی اللہ پاک نے تکمیل فرمائی اور آپ پر نبوت ختم ہوئی۔ اب ان 4 چیزوں کی حقیقت اگر آدمی سمجھ لے تو اس کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے جس کو آپ ایمان کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے تو یہ کہ ایسی سچائی ہے کہ دنیا کے اندر انسان عزت ہی پاتا ہے اور آخرت کے اندر اللہ اس کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اس حقیقت کو جب پیغمبروں نے سمجھایا تو پھر 2 طرح کے ذہن سامنے آئے۔ ایک وہ ذہن ہے انسانوں کا جو اس حقیقت کو فوراً سمجھ لیتا ہے اور وہ خدا کی بات کو اور مصطفیٰ کی بات کو سمجھ لیتا ہے، اور ایک وہ ذہن ہے جو تذبذب میں رہتا ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، بات کہاں تک ہے یا نہیں ہے۔ یہ مڈل ذہن ہے، درمیانہ ذہن ہے۔ اور ایک تیسرا ذہن اور جو سخت سے زیادہ خطرناک ذہن ہے وہ ہے ضد، ہٹ درمی اور حسد۔ جب اس پر آدمی اڑ جاتا ہے تو وہ حقیقت کے تسلیم کرنے سے انکار کر جاتا ہے۔ اور ان تمام باتوں کا جب آدمی کے ذہن میں سچائی اور ایمان آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر غفلت، تساہل پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ سستی آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو آزماتے ہیں محمد رسول اللہ کی تعلیم کی روشنی میں، اور جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ کھرا اور سچا مومن اور بالکل صادق ہو جاتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صادقین میں سے کرے۔ اب اس میں 2-3 مثالیں آپ سے گزارش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کی کتاب و سنت کی روشنی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا سکوں اور خود بھی سمجھ سکوں اور اس پر عمل کر سکوں۔ اب حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی کہ اللہ ایک ہے، اس کی ذات میں، صفات میں کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے، نہ انبیاء میں سے، نہ اتقیاء میں سے، نہ اصفیاء میں سے۔ اب جن کی سمجھ میں بات آ گئی انہوں نے فوراً آمنا و صدقنا کہہ دیا۔ مثال کے طور پر صحابہ کو آپ لے لیں کہ انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا، اور پھر جن کے ذہن میں آ گئی کہ محمد بھی سچے ہیں، اللہ بھی سچا ہے، لیکن ان کے اندر ضد اور ہٹ درمی آ گئی، انہوں نے حقیقت کو، سچائی کو تسلیم کرنے سے، اندر سے وہ تسلیم کرتے تھے، عملاً وہ اس کو نہیں مانتے تھے، انکار کر دیا۔ اس سے آپ ابو جہل کی ایک ذات کو اگر سامنے رکھ لیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ محمد سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں، قرآن سے بڑھ کر سچی کتاب کوئی نہیں، لیکن مانتا اس لیے نہیں ہوں کہ نبوت بھی رسول اللہ کے خاندان میں چلی گئی اور بیت اللہ کی تولیت بھی ان کے پاس چلی گئی، تو یہ حقیقت سمجھنے کے باوجود ضد پر ڈٹ گیا، اس نے نہیں مانا۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ہوتے تو اپنی ضد پر قائم یا کفر کی اس پرانی حالت پر قائم ہوتے ہیں، ان کو حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ اکسانے پر یا شیطان کے ابارنے پر یا نفس امارہ کے ابارنے پر وہ حقیقت کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دیتے ہیں، جس طرح کہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی گئی۔
اور پھر اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے، انسان جو چاہے وہ نہیں ہوتا۔ اس پر میں 2 مثالیں آپ سے عرض کروں گا۔ انسان چاہتا ہے کہ اس حقیقت کو، اس سچائی کو مٹانے کے لیے جہاں سے یہ آواز نکل رہی ہے اس کو دبا دیا جائے، یعنی ختم کر دیا جائے، یعنی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تاکہ ہمارا راستہ صاف ہو جائے اور ہم اپنی من پسند کی زندگی گزار سکیں۔ اب مارنے کے لیے جو جگہ کا انتخاب کرتا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کرۂ ارض پر اس سے مقدس اور محترم کوئی جگہ نہیں ہے، اور وہ ہے بیت اللہ۔ آپ کا ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے کہ بیت اللہ سے بڑھ کر اس روئے زمین پر کوئی مقدس مقام نہیں ہے، لیکن حقیقت کو مٹانے کے لیے اس نے جو جگہ تجویز کی وہ یہ تھی کہ محمد الرسول اللہ جب طواف کر رہے ہوں گے تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو میں اپنا کام کر لوں گا۔ اور اس نے اپنا خنجر زیر آلود کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ طواف میں شروع ہو گیا کہ جب موقع ملے گا تو میں قتل کر دوں گا۔ اب ادھر سے اس کا ارادہ ہے اور آسمان والے نے اطلاع کر دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جان کے لینے کے لیے ایک پیچھے آ رہا ہے، لیکن آپ کی حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جس کو میں بچاؤں اس کو کوئی مار نہیں سکتا، لہٰذا آپ ہوش آ رہی ہے۔ اب وہ جب تیز تیز قدم اٹھانے لگا تو حضور نے قدم روک لیے۔ اس کا نام ہے فضالہ۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی طواف کر رہا ہوں۔ اب یہ کیا تھا؟ جھوٹ بولا اس نے، مارنا چاہتا تھا، کہا جی طواف کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے، پھر اس نے جب تیز قدم اٹھائے، حضور رکے اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے سینے پہ رکھا اور فرمایا اللہ کے عذاب سے ڈر جا۔ ایک ہی جملہ تھا۔ اب حقیقت اس کے سامنے آ گئی، اور جب ہاتھ رکھا، فضالہ کہتا ہے کہ مجھے اتنی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ وہ جو میں نے چھپایا ہوا تھا خنجر وہ نیچے گر گیا، گویا اس کا ارادہ ظاہر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا حرکت ہے؟ کہا اللہ کے نبی، میں آپ کو مارنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن جب آپ نے کہا کہ اللہ سے ڈر جا تو اللہ کا خوف میرے دل میں آ گیا، حقیقت سمجھ میں آ گئی، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو باوجود اس ہٹ درمی کے جب حقیقت کھلی تو اس نے اقرار کر لیا اور جہنم کے عذاب و عذاب سے بچ گیا۔ ایک بات، 2 مکے شہر کے اندر، وہ بھی حرم میں حتیم میں بیٹھ کر کے پروگرام بناتے ہیں کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے رکاوٹیں جو ہم غیر اللہ کی نظر نیاز دیتے ہیں اس سے بھی روکتے ہیں، جو 360 رکھے ہوئے بیت اللہ میں ان کی عبادت سے بھی روکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں صرف ایک ہی ہے، اور یہ کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ لہٰذا اس کو راستے سے ہٹانا ہے۔ حضور ہجرت کر کے چلے گئے، آپ مدینہ پاک میں ہیں۔ یہ دونوں کافر، ایک کا نام ہے عمیر بن وہب اور دوسرے کا نام ہے صفوان بن امیہ۔ جنگ بدر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، بہت سارے کافر مارے گئے، اور انہی میں ابو جہل بھی تھا جو مارا گیا، اور کچھ قیدی ہو گئے۔ قیدیوں میں عمیر کا بیٹا قید ہے اور صفوان بن امیہ کا باپ قتل ہو گیا تھا۔ اب یہ انتقام کی سوچ رہے ہیں کہ کسی طریق سے محمد الرسول اللہ کو ختم کر دیا جائے۔ نہایت اختصار کے ساتھ حتیم کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کے ساتھ تھوڑی سی جگہ ہے دیوار کے اندر، جو جہاں بیٹھ کر جس طرف وہ چھت کا پانی کا پرنالہ بھی ہے، جس کو پرنالہ رحمت بھی آپ کہتے ہیں، اس کو حتیم کہتے ہیں جہاں تک میری سمجھ ہے۔ تو وہاں یہ بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں دونوں۔ عمیر کہتا ہے کہ میں عیالدار ہوں، قرض دار ہوں، اور میرا بیٹا محمد الرسول اللہ کے پاس قید ہے، میں چاہتا ہوں کہ انتقام لوں، محمد الرسول اللہ کو قتل کروں۔ اور تو یہ صفوان کہنے لگا میں تیرے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہوں، یہ سردار تھا، بڑا متول اور مالدار تھا، تیرا قرض بھی میں دوں گا اور سب تیرے اخراجات کی ذمہ داری لیتا ہوں، تو جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آ۔ اب ان کا پروگرام اس حقیقت کو، اس سچائی کو مٹانے کا ہے جو سچائی پھیلانے کے لیے محمد الرسول اللہ مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے گئے۔ اب ان کا پروگرام طے ہوا، اس نے ذمہ داری لے لی، اور اس نے بھی اپنا خنجر زیر آلود کر کے یہ مدینے کا راہی بنا اور مدینے پہنچ گیا۔
اب جب پہنچا تو حضرت عمر نے محسوس کیا کہ اس کے ارادے ٹھیک محسوس نہیں ہوئے، ہو رہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا آنے دو اس کو، یہ کیا کہا گیا؟ جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر کس لیے آیا؟ کہا جی آپ کو پتہ ہے میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے اور میں اس کو چھڑانے کے لیے اس سلسلے میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا کہ بھائی کس ارادے سے آئے ہو؟ اپنی بات کو پھر چھپا رہا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے امر سے فرمایا، کہا عمیر ایک بات بتا، حتیم کے اندر بیٹھ کر کے صفوان اور تیرے درمیان کیا یہ معاہدہ طے نہیں ہوا؟ اس نے تیرے اخراجات برداشت کیے اور تو میرے قتل کرنے کے ارادے سے نہیں آیا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اب اس کو چوٹ لگی کہ اس بات کا علم صرف مجھے تھا، صفوان کو تھا، محمد کے ساتھ کوئی ایسی طاقت ضرور ہے جو حالات سے آگاہ کرتی ہے۔ تو عمیر کہنے لگے اے محمد صدقتا، آپ نے جو بات کہی سچی ہے، اب سچائی میرے سامنے آ گئی، اب میں آپ کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتا، اللہ کی الوہیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اب سچائی سمجھنے کے بعد یہ مسلمان ہو گیا، اور ادھر مکے میں صفوان یہ پراپوگنڈا کر رہا ہے کہ چند دنوں کے اندر آپ خبر سنیں گے جو ہمارے لیے سب سے بڑی تکلیف دہ ذات شخصیت ہے، اس کا کام ہو جائے گا اور اس کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ یہ چاہتے تھے کہ ان دونوں کی جو تدبیر ہے اس پر میری تقدیر غالب ہے، اور دنیا والوں کو یہ بتانا تھا کہ محمد کا کلمہ پڑھنے والوں یقین کر لو کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ مارنے کے لیے گیا تھا، اب وہ غلام بن گیا، اس نے دین سیکھا، اور پھر جب واپس آیا تو صفوان کو جب پتہ پڑا تو کہنے لگا میں تجھے منہ نہیں لگاؤں گا۔ فرمایا تو منہ لگانے لگا، جس ذات کی میں منہ لگا ہوں اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے ایک ایسی حقیقت مجھے سمجھائی ہے کہ دنیا فانی ہے، اس سے ہر ایک نے جانا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جہاں ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ تو میں نے یہ دو باتیں عرض کی کہ اللہ چاہے بچانا تو اللہ ہی بچا سکتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن جب حقیقت سمجھ میں آتی ہے تو حقیقت کو مٹانے کے لیے اس کے مخالفین بہت پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں، تم صحابہ کی سیرتوں کا مطالعہ کرو، اور انہوں نے جس طرح حقیقت کو سمجھا اور اللہ کی توحید کو اپنایا، اگر اپناؤ گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلیل نہیں کر سکے گی۔ آج المیہ یہی ہے کہ ہم نہ تو حقیقت کو سمجھتے ہیں، نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں۔ اللہ ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں، جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، اس میں ایک بہت بڑا دردناک واقعہ ہے جس کی میں تفصیل تو نہیں عرض کر سکوں گا۔ جیسا کہ میں نے تمہیداً کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور حقیقت کو سمجھنے کے باوجود اگر کوئی دین میں غفلت کرتا ہے، سستی کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو پرکھتے ہیں کہ تو نے یہ غفلت اور سستی کیوں کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مخاطب فرمایا ایمان والوں کو، الناس نہیں کہا، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور زندگی ان لوگوں جیسی بنا لو جو سچ بولنے والے تھے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ممبر پر کھڑے ہو کر بھی ہماری بات میں دوغلا پن ہے، اور مسجد میں نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے اندر وہ اخلاص پیدا نہیں ہوتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے دلوں کو صاف کر دے، ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کر دے۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر وہ جو توحید سمجھ میں آتی ہے تو پھر اس کا ایک رخ ہوتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ یہ تین ساتھی ہیں جو دو بدری ہیں، بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے، اور ایک بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ یہ دین کے معاملے میں غافل ہو گئے، سمجھتے تھے، ایمان تھا کہ اللہ ایک ہے اور وہ اس قابل ہے کہ اس کو پکارا جائے۔ ان کا ایمان تھا کہ محمد ہی ہمارے لیے ماڈل ہے، ان کی اتباع کی جائے گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔
ایک لڑائی ہوئی جس کو غزوہ تبوک کے نام سے آپ نے سنا ہوگا. تو اس لڑائی کے لیے جب اعلان ہوا تو یہ سارے حالات ٹھیک تھے، ان کے مالی طور پر بھی سارا کچھ تھا، لیکن یہ غافل ہو گئے، لاپرواہ ہو گئے، سست ہو گئے. کعب بن مالک نے اپنا واقعہ بیان کیا. جب غزوہ فارغ ہو گئے، حضور فتح یاب ہوئے، تو حضور نے وہاں تبوک کے میدان میں پوچھا کہ میرا کعب مجھے نظر نہیں آیا. تو صحابہ میں سے کچھ نے کہا یا رسول اللہ اب وہ مالدار ہو گیا ہے، پیسے والا ہو گیا ہے، آرام طلب ہو گیا ہے. اور آپ نے تجربہ کیا کہ جب پیسہ آ جاتا ہے تو ہم نماز پڑھنی بھی بھول جاتے ہیں، بہت ساری غلطیاں ہمارے اندر آ جاتی ہیں. اللہ مال بھی دے اور آزمائش سے ہم سب کو بچا کے بھی رکھے. تو کہا یا رسول اللہ اس لیے وہ رہ گیا. اور میں کھڑا ہو گیا ساتھیوں کے لیے، میں بھائیوں کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے اندر بھی وہ اخلاص اللہ اپنی رحمت کے ساتھ پیدا فرما دے. بدگمانی، ایک دوسرے کے لیے برا سوچنا، اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. اس نے کہا جناب مالدار ہو گیا اس لیے وہ لاپرواہ ہو گیا. اب اور میں کھڑا ہو گیا. کون؟ جس کو معاذ بن جبل کے نام سے آپ جانتے ہیں. کہنے کہ یا رسول اللہ ہمارا ساتھی ایسا نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، لہذا اس کی معلومات کرنے سے پہلے ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما لی. چنانچہ غزوے سے واپس آئے. یہ میں نے اشارہ کیا ہے، اگر اس سارے واقعے کو میں رکھوں تو کافی ٹائم چاہیے اور آپ کا وقت بالکل نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے مدینہ میں تو جو لوگ نہیں جا سکے تھے انہوں نے معذرتیں شروع کی. کسی نے کہا میرے پیٹ میں درد تھا، اور یہ ایسا بہانہ ہے جو یہاں کے بڑے بڑے جو حاضر حکیم ہیں نا، یہاں ڈاکٹر بھی وہ بھی نہیں معلوم کر سکے کہ پیٹ کے درد کی کیا کیفیت ہے. کسی نے کوئی بہانہ کیا، کسی نے کوئی. حضور ان کی معذرت قبول کرتا رہے، کہا اللہ آپ کو ہدایت دے. لیکن جب ان کی باری آئی، میں نے جو بات کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھی بنو. اب یہ ہے سچ. جس وقت کعب بن مالک کی باری آئی تو کعب کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ کعب تیرے پاس تو سب کچھ تھا، اگر تو نے بہانہ کیا تو آسمان والے نے اس حقیقت کو ظاہر کر دیا تو تو نہ خدا کا رہے گا نہ مصطفیٰ کا رہے گا. یہ ذہن آیا تو میں نے فیصلہ کیا کہ جو حقیقت تھی میں بتاؤں گا. چنانچہ حضور نے فرمایا کعب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں، میری سواری اونٹنی بھی تھی، میرے حالات ٹھیک تھے، میں تیار تھا، ایک چھوٹا سا کام تھا، میں نے کہا یہ کر لوں تو آپ سے جا ملوں گا. ایسے کرتے 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 میں رہتے رہتے رہ گیا، میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا. اللہ کے نبی میرے پاس کوئی معقول عذر نہیں ہے، بس میری سستی مجھ پر غالب آ گئی. اللہ کے رسول کو اللہ نے امر دیا کہ یہ مسلمان ہو کر آپ کا ساتھی اور بہت بڑا جاننثار ہو کر اگر غفلت کرتا ہے تو اس کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا جائے، تا حکم ثانی کوئی اس کے ساتھ بات نہ کرے. اب بائیکاٹ ہو گیا. بائیکاٹ کرنے والے محمد الرسول اللہ. کعب کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، صحابہ میرے کسی بات کا جواب نہیں دیتے تھے. ایک دن ایسا آیا میری زندگی کا، یہ قرآن کے اندر سورۃ توبہ کے اندر واقعہ موجود ہے، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. اس کی تشریح اٹھا کر دیکھ لیں. فرمایا حضور کے رخ انور پر میری نظر پڑی اور نماز کے بعد تو میں نے جب حضور کے چہرے پر نظر ڈالی تو محمد الرسول نے یوں منہ پھیر لیا. میں نے سمجھا کہ جب حضور نے منہ پھیر لیا تو میں گیا، میری دنیا بھی خراب ہو گئی، میری آخرت بھی خراب ہو گئی. اگر آپ سے آپ کا باپ، آپ کا بڑا بزرگ ناراض ہو جائے، آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ چہ جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیں. فرماتے ہیں زمین مدینے کی کشادہ ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی. میرا کزن تھا، پھوپھی زاد بھائی تھا جس کا نام تھا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اس کے پاس گیا، کہا قتادہ بڑا مشکل وقت آیا ہے، تو میرا محرم راز بھی ہے، لنگوٹیا یار بھی ہے، خونی رشتہ بھی ہے، کوئی بات نہیں کرتا، تھوڑا تو ساتھ دے. فرمایا کوئی شک نہیں، تو میرا پھوپھی کا بیٹا ہے یا میں تیرا پھوپھی کا بیٹا ہوں، بڑا پیارا تعلق ہے، لیکن جس چیز سے روکا ہے محمد مصطفیٰ نے وہ نہیں کر سکتا، میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا.
یہ ہے رسول کی محبت، رسول کی اطاعت۔ اب زمین اور تنگ ہو گئی، کہتے ہیں کہ 40 دن تقریباً گزرے تھے کہ دوسرا حکم آیا، کہا تم اپنی بیوی سے بھی خدمت نہیں لے سکتے۔ جب اطلاع ملی تو کہا طلاق دے دو، فرمایا طلاق کا حکم نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ اب ذرا آپ سوچ سکتے ہیں ایسے کٹھن مرحلے میں کیا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں پھر تفصیل میں نہیں جاتا، بات سمیٹتا ہوں۔ بیوی الگ ہو گئی، اب دوسروں کا حال میں چھوڑ دیتا ہوں، صرف کعب کی بات مکمل کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ کہنے لگے پر کوئی سہارا نہیں تھا، میں جا کے گر گیا۔ کس کے سامنے؟ جس کے سامنے ہم گرتے تو ہیں لیکن دل سے نہیں گرتے، اور وہ ہے رب العالمین۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور میں جا کے گر گیا، میں نے کہا اللہ تو میرے ظاہر کو جانتا ہے، میرے باطن کو جانتا ہے، تیرے رسول نے منہ پھیر لیا، میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، اگر تو بھی میرے ساتھ نہیں بات کرے گا، تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تو تیرے سوا اور کوئی اور ہے نہیں جو مجھے معاف کرے۔ اللہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، میں تیری ذات سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دین کے معاملے میں آئندہ غفلت نہیں کروں گا۔ 50واں دن تھا، یہ سجدے میں رو رہا ہے، آسمان سے اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ جبریل آیا، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کعب کی بائیکاٹ ختم، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا رونا اور اپنی کوتاہی کا احساس کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو جنت کی بشارت دی، وہ جنت میں جائے گا۔ کیا تھا یہ؟ وہ حقیقت تھی۔ حقیقت کو سمجھنے کے باوجود کوتاہی ہوئی، اور اگر غفلت ہوئی تو اللہ سے معافی مانگی۔ فرمایا اگر تمہارے سے بھی کوئی بات ہو جائے تو اللہ سے اگر معافی مانگو گے تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں معاف کر دے۔ اور جن لوگوں نے سچائی کو اختیار کیا، آخری بات 2 منٹوں کی میں کرتا ہوں اور بات سمیٹتا ہوں۔ حضرت عمر کے پاس ایک کیس آیا رضی اللہ تعالیٰ، قتل کا کیس تھا۔ اس کی بات سنی تو حضرت عمر نے فرمایا تجھے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اب وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عمر فیصلہ منظور ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ وقت آپ کا ہو رہا ہے، میں اعتراف کرتا ہوں لیکن مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، یہ میری درد کی بات ہے، سب بھائیوں سے بہنوں سے اس پر توجہ فرمائے جو کہنے لگا ہوں، مجھے تھوڑی سی مہلت چاہیے۔ کہا کیا؟ کہا امیر المومنین میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں امانتیں دے کے واپس آ جاؤں، اس لیے کہ ان کا میرے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے، اور اگر میں مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ محمد کا کلمہ پڑھنے والا بھی بددہنت ہو سکتا ہے، اتنی مہلت دے دے۔ حضرت عمر نے فرمایا ضامن دو جو تمہاری ضمانت دے، تجھے موقع دیا جاتا ہے۔ اب مسجد نبوی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، کوئی نہیں اٹھتا، کوئی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سب نے دیکھا، وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ محمد کا مدینہ ہے جہاں بے سہاروں کو سہارا ملتا تھا، آج میری کوئی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور میں ایک اٹھا اللہ کا بندہ جو ابو سعید خدری کے نام سے مشہور ہے صحابہ کے اندر، کہنے لگا عمر میں ضمانت دیتا ہوں، اگر یہ واپس نہ آیا تو اس کی جگہ مجھے لٹکا دینا۔ وہ چلا گیا۔ اب حضرت عمر نے اس سے پوچھا ابو سعید خدری سے کہ تو نے ضمانت کیوں دی؟ کہا یہ محمد کا مدینہ ہے، محمد کی مسجد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کھڑا نہ ہوتا تو قیامت کے دن یہ کہتا کہ میں بھی مسلمان تھا، گناہ تو مجھ سے ہوا تھا، لیکن کسی ایماندار نے میری اس دکھ میں، میری اس مصیبت میں میرا ساتھ نہیں دیا، تو میں قیامت کے دن اللہ کو اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں نے اس لیے ضمانت دی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ واپس آ جائے گا۔ خیر وہ چلا گیا، اپنی امانتیں واپس کر کے آ گیا۔ شارٹ کرتا ہوں بہت جلدی، آیا واپس، دیر ہو گئی، ساتھی کہنے لگے سعید اب تیار ہو جا، وہ تو نہیں آیا۔ فرمایا میں نے اللہ پر بھروسہ کر کے ضمانت دی تھی، محمد کا مدینہ، محمد کی مسجد، اللہ پر بھروسہ کر کے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ آئے، وہ یقیناً آئے گا، دیر ہو سکتی ہے۔ خیر وہ آ گیا، اپنی معذرت کی، اپنی دیری کا، لیٹ ہونے کا سبب بتایا۔ اب مسئلہ کلیئر ہو گیا، اب اس کے لیے قتل کا حکم صادر ہو گیا کہ بھائی اب تیار ہو جاؤ۔ اب جب اس کو لٹکایا جانے لگا، مارا جانے لگا، تو اس مقتول کے بیٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا عمر آپ نے انصاف کر دیا،
اور اس قاتل نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور حقیقت کا اعتراف کر لیا. اگر اس نے حقیقت کا اعتراف کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کلمہ پڑھے ہوئے کے احترام کی خاطر یہ واپس آ گیا تو ہم اپنے باپ کا قتل خون معاف کرتے ہیں, ہم اس کو معاف کرتے ہیں, اس کو قتل نہیں کریں. حضرت عمر نے اس کو معاف کر دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھی بن جاؤ, اللہ تمہارا معاون اور مددگار بن جائے گا. یہ چند باتیں تھی, باقی باتیں پھر کبھی صحیح. میری دعا ہے اللہ ہمیں سچوں کا ساتھی بنائے. اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ سچ بولنے کی, سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن اپنی رحمت سے حضور کے ہاتھوں سب کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.